اس میں جو فرق ہے وہ آپ نہیں محسوس کر رہے، وہ فرق یہ ہے کہ ایک چیز پر حضرت عمر نے ایک رائے دی اور اس کو ایک خاتون نے اس سے اختلاف کیا اور حضرت عمر نے اس اختلاف کو قبول کر لیا، گویا کہ اجماع نہیں ہو سکا۔ لیکن حضرت عمر کی دوسری رائے پر چونکہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تو گویا کہ امت نے اسے قبول کر لیا۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ اس سے پہلے جو صورت یہ تھی کہ وہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، نہیں، صرف فرق یہ تھا کہ حضور پوچھ لیتے تھے انسان سے جس نے طلاق دی ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہاری نیت 3 کی تھی تو پھر 3 ہو گئی، پھر تو مغلظ ہو گئی۔ اگر نیت 3 کی تھی تو 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہی تھیں، حضور کے زمانے بھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی۔ البتہ اگر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ صاحب میری نیت تو ایک ہی کی تھی، میں کہہ بیٹھا ہوں 3 یا میں نے 10 کہہ دی ہیں یا 100 کہہ دی ہیں، تو پھر حضور جو ہے اس کو ایک کے حق میں رکھ لیتے تھے۔ اس کو جب لوگوں نے ذریعہ بنایا ہے، تماشا بنایا ہے عورتوں کے اوپر جبر ڈالنے کے لیے، دھوکہ دباؤ ڈالنے کے لیے، تو پھر حضرت عمر نے فیصلہ کیا۔ اور جب کسی نے اعتراض نہیں کیا، صحابہ کرام کا دور تھا، تو اجماع صحابہ ہو گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری جو چاروں فقہیں ہیں، حنبلی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، حنفی بھی، یہ صرف حنفی فقہ کی بات نہیں ہے، چاروں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں امام مالک، حدیث کے بہت بڑے، اتنی بڑی کتاب مسند احمد ابن حنبل جو ہے حدیث کی، وہ امام احمد ابن حنبل کی مرتب کردہ ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں زیادہ مرتب نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ احمد ابن حنبل کا دور، لیکن وہ بھی ان 3 طلاقوں کو اگر ایک مجلس دی گئی ہے تو 3 ہی مانتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس اجماع امت کو ہم تسلیم کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ پچھلے ہفتے آپ نے خام خواہ ہی پتنگ بازی کو مباح قرار دے دیا، حالانکہ یہ کرکٹ سے بھی زیادہ فضول کھیل ہے اور اس کی ابتدا بدھوں کے مذہبی عقائد سے ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جان کا خطرہ بھی گلے پر ڈور پھر جانے کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے، وہ گراؤنڈ ہو یا گھر کی چھت، ذرا اصلاح کر دیجئے۔ دیکھیے، شریعت کی روح سے کوئی چیز اگر مباح ہو تو اسے حرام قرار دینا بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا کسی حرام شے کو جائز قرار دینا۔ ایک کھیل کے اعتبار سے، ایک تفریح کے اعتبار سے پتنگ اڑانا کھلے میدان میں ہو رہا ہو، وہیں پر پیچ ہو، تو یہ سارے خطرات اس میں نہیں ہوتے۔ اور نمبر 2 یہ کہ میں نے اس میں یہ شرط لگائی کہ اس میں وہ دھاتی جو ہے وہ ڈور استعمال نہ کی جائے، میٹلک ڈور۔ وہ ہے اصل میں کہ جو سب سے بڑا بجلی کا سارا معاملہ جو مختل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جان لیوا بھی تار وہ ہوتی ہے، عام ڈور نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہ وہ اگر کھلے میدان میں ہو رہی ہے تو وہاں اس کا بہت کم امکان رہ جائے گا۔ ویسا تو کوئی بھی کھیل ہو، اگر آپ فٹ بال کا کھیل کھیل رہے ہیں تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ فٹ بال کسی کے نازک حصے پر جسم کے ایسے لگے کہ اس کی موت واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کھیلوں کے اندر تو یہ امکانات موجود ہیں۔ دنیا میں اسکیئنگ وغیرہ جو ہیں، اسکیٹنگ ہے، یہ جو ہیں کھیل، یہ بڑے خطرناک کھیل ہوتے ہیں، ان کے اندر جان جا سکتی ہے۔ کھیل کا معاملہ اور ہے، لہذا مباح ہونے کی حد تک جو ہے ہمیں انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جو اس کو ایک تہوار بنا لیا گیا اور اس میں لاہور کو خصوصیت حاصل ہو گئی اور غیر ممالک سے بھی لوگ چلے آ رہے ہیں اور حکومت کی بھی سرپرستی اسے، یہ یقیناً بہت بڑا فساد ہے، یہ دجالی فتنہ ہے۔ اب اس کا جو ہے ہمیں ان دونوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ جاوید احمد صاحب، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، برا ہوگا یا اچھا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں بچے کا کیا قصور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہ برحق ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر ہونا۔ آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈالتے ہیں، آپ کی توقع یہ ہے کہ بچہ ضرور متوجہ ہوگا، کھلونے کو اٹھائے گا اور وہ اٹھا بھی لیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے جبر کے تحت نہیں اٹھا رہا، صرف یہ کہ اس نے تو اپنی مرضی سے اٹھایا ہے۔ البتہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ اٹھائے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بچے کی توجہ ادھر ہوئی نہ اور وہ نہ اٹھائے۔ لہذا ایک ہے فور نالج، پہلے سے علم ہونا اللہ کا، ایک ہے کہ پہلے سے طے کر دیا گیا، پری ڈیٹرمینیشن۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کو فور نالج حاصل ہے
اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کون شخص کیا کرے گا، یہ کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن وہ کرتا ہے اپنی آزاد مرضی سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، لہذا اس کے اعتبار سے وہ جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ عورت کو مہر کب اور کس وقت دینا چاہیے؟ بہترین یہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد، شادی کے موقع ہی پر مہر ادا کر دیا جائے۔ منصور علی خان صاحب کیلیفورنیا امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، کیا فادر ان لا سسر کے بہو کے لیے غیر محرم ہے؟ نہیں، بالکل محرم ہے۔ میرے عزیز دو بھائی ایک دکان پر کام کرتے ہیں، ان کے والد دکان پر کام نہیں کرتے بلکہ گھر میں آرام فرما رہے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے، اور دونوں بھائی مشترکہ خرچ سے تقریباً 4000 روپیہ جیب خرچ لیتے ہیں، تو قربانی کس کس پر فرض ہوگی؟ دونوں بھائیوں پر فرض ہوگی؟ فرض نہیں، واجب۔ امجد محمود، شریعت میں جائز منافع کا تعین کیسے کیا گیا تھا؟ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، اصل میں یہ تو جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، یعنی جو آج کی جو اکانومی جو ہے اس کے اندر جو اصول ہے شریعت کا بھی وہی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر پرائسز جو ہیں وہ اوپر جائیں گی یا کم ہوں گی۔ کسی شے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے تو قیمت بڑھ جائے گی، کسی شے کی ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہو گئی، قیمت گر جائے گی۔ تو یہ مارکیٹ فورسز کہلاتی ہے۔ تو مارکیٹ اکانومی کے اندر جو ہے طریقہ یہی ہے کہ خامخواہ کنٹرول نہ کیا جائے، کنٹرول جب کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، پھر چھپاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اس میں کارٹلز کا معاملہ علیحدہ ہے، مونوپولیز کا معاملہ علیحدہ ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ محمد فہیم صاحب، ہماری مسجد میں امام کی غیر موجودگی کی صورت میں مؤذن کو جماعت کروانے سے اس لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں، جبکہ عرب ممالک میں امام مسجد کی داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ یہ مسئلے ہمارے مسالک کے ہیں، ان میں میں دخل نہیں دیتا۔ طواف کے دوران کیا یہ لازم ہے کہ سینہ اور پشت خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو؟ جی ہاں، یہ صحیح ہے، سائیڈ کے اوپر اپنے بائیں ہاتھ پر خانہ کعبہ کو رکھتے ہوئے، نہ اس کو فیس کیا جائے نہ بیک ہو۔ عورتوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ بالکل وہی ہے جو عید الفطر کا ہے، نماز پڑھیں۔ احادیث اگر مفہوم کی صورت میں محفوظ ہے تو احادیث قدسی کی کیا صورت ہے؟ احادیث قدسی بھی احادیث ہی ہیں، ان کے بھی الفاظ کے بارے میں ہم ضمانت نہیں دے سکتے، وہ وہی ہیں، ان کے اندر جو ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ نصیر احمد صاحب، خشیت املاک، املاک یہاں چھوٹے کاف سے نہیں ہے نصیر صاحب، قاف سے، املاک تو ملکیت کی جمع ہوتی ہے۔ خشیت املاک سے اولاد کا قتل جو ہے انڈیوسڈ ایبارشن اور فیملی پلاننگ کا کوئی جواز نکلتا ہے؟ ایبارشن کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی جو کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں ان سے منع حمل کی تدابیر اختیار کی جائیں تو ان کا جواز ہے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط کے مطابق مسلمان مکے سے مدینہ نہیں جا سکتے تھے، اس پر حضرت عتاب بن اسید ابو بصیر نے مقام عیس کو مستقر بنا کر قریش کے قافلوں پر حملے شروع کر دیے، حالانکہ یہ مدینہ کی مسلم حکومت کی سرپرستی میں نہیں تھے۔ پھر جہاد کا حکومت کے تحت ہونا کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان سے نکل کر کہیں جا کے کسی اور ملک میں آباد ہو جائیں تو پھر جہاد کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے، وہ مدینے میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، لہذا اسلامی حکومت کے اندر اگر رہ رہے ہیں آپ تو پھر آپ کو حکومت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ضیاء الرحمان صاحب، اگر ہم نے سن 2000 میں کسی کو 100 درہم ادھار دیے تو اس وقت درہم کی قیمت 14 روپے تھی، جبکہ آج 16 روپے ہے۔ اگر واپسی پر 16.50 اچھا 16.50 ہے، 16.50 کے حساب سے لیے جائیں تو کیا یہ سود ہے؟ اگر پہلے سے متعین کر لیا گیا ہو کسی شے کے حوالے سے، سونے کی قیمت کے حوالے سے، کہ یہ جو رقم میں دے رہا ہوں اس کا اتنا سونا اس وقت آ رہا ہے، تو جب یہ واپسی ہوگی تو جو اتنے سونے کی قیمت ہوگی، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، پہلے سے طے کیا گیا ہو تو جائز ہے۔ رشید احمد اپل صاحب، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ کسی کا نقصان کرے اور خوش ہو، بسنت ایسا ہی عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا فرمانا صحیح ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے بڑی تکالیف ہے، لوگوں کی نیندیں حرام کی جاتی ہیں اور بھی بہت سا شور و شغب ہنگامہ ہے۔ باسط مسعود،
ہماری ایک عزیزہ لندن سے تشریف لائی ہیں اور اس درس میں موجود ہیں، نہایت دینی مزاج رکھتی ہیں اور دینی کام میں حصہ لیتی رہتی ہیں، عید کے بعد واپس جا رہی ہیں۔ براہ مہربانی انگلستان میں تنظیم کا تعارف کروا دیں، ممکن ہے وہ کچھ تعاون خواتین کے شعبے میں کرنا پسند فرمائیں۔ میرا خیال ہے میری یہاں پر اہلیہ بھی موجود ہوں گی تو انہیں چاہیے کہ ان سے رابطہ کر لیں، اور ہماری جو وہاں ناظمہ ہیں لندن میں، جو ہمارا حلقہ خواتین ہے وہ بڑا فعال ہے، بلکہ مردوں کا حلقہ اتنا فعال نہیں ہے جتنا خواتین کا ہے، تو ان سے رابطہ کر لیں۔ میرے ذہن میں اس وقت ان کا ٹیلی فون نمبر یا ایڈریس اس وقت نہیں ہے موجود، لیکن یہ کہ وہ کسی وقت ہمارے دفتر سے رابطہ کریں تو بھی مل جائے گا۔ سردار اکرم علی خان صاحب، طالبان اب ختم ہو چکے ہیں، ہماری ساری دعائیں ان کے حق میں تھیں، یہ دعائیں قبول کیوں نہ ہوئیں؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا یا عدم قبولیت کا، اس کی حکمت پر ہوتا ہے اس کا معاملہ۔ تمام ملت اسلامیہ اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گزر رہی ہے، ہم عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے۔ کیا علاج ہے؟ علاج یہ ہے کہ عذاب کو عذاب سمجھیں اور اپنے ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ارواح میں نر اور مادہ کا کوئی تصور ہے یا یہ کہ صرف جسم کی حد تک محدود ہے؟ یہ صرف جسمانی شے ہے۔ نماز فجر کی سنتیں اگر نماز باجماعت میں وقت کی کمی کے باعث رہ جائیں تو نماز باجماعت ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جو حنفی مسلک ہے اس کی روح سے یہ جائز نہیں ہے، سورج کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد ہی اب وہ سنتیں ادا کی جائے گی، لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ میں صرف یہ آپ کو اطلاع دے سکتا ہوں، باقی عمل جو ہے آپ سوچ کر کریں جو بھی کرنا ہو۔ تقریباً 30 سال قبل شادی ہوئی تھی اور حق مہر 5000 روپے تھا، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا اس وقت بھی 5000 روپے ہی ادا کرنا ہوں گے؟ جی ہاں، میرے نزدیک 5000 ہی ہوں گے۔ محمد ہاشم، آپ حضرات نے دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل میں شمولیت ختم کر دی ہے، جب ایک پلیٹ فارم تھا تو پھر دوسرا پلیٹ فارم مجلس اتحاد اسلامی کیا ضروری ہوا؟ تفصیل۔ یہ مجلس اتحاد اسلامی ہم نے تو کوئی قائم نہیں کیا، دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اگرچہ اب اس کا کوئی عمل نہیں رہا، اس لیے کہ اب افغانستان میں دوسری حکومت قائم ہو گئی ہے اور دفاع پاکستان یہاں کی فوج کرتی ہے۔ البتہ بعض جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے متحدہ مجلس عمل بنائی ہے، اس میں ہم شریک نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پیش نظر انتخابی اتحاد بنانا ہے، کیونکہ انتخاب کا امکان ہے کہ شاید وہ ہو جائیں اس سال، لہذا وہ انتخابی بنا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا، ابھی آپ نے پتنگ بازی کے بارے میں فرمایا، میری رائے ہے کہ پتنگ بازی بسنت کے علاوہ تو شاید مباح ہو، بسنت کے موقع پر شاتم رسول سے مماثلت ہوتی ہے، آپ کی رائے میں وزن ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔